اب دیکھیں میرا نام، میری پرسنالٹی، میں اگر اپنا ایمبیسڈر کسی کو بنا کے بھیجتا ہوں تو مجھے اتنا یقین ہونا چاہیے اپنے ایمبیسڈر پہ کہ جب وہ مجھے ریپرزینٹ کرنے کے لیے کسی کے سامنے جائے تو میں بڑا محتاط ہو کے اپنا ایمبیسڈر چنوں گا، یا کہ یعنی میں اپنے انٹروڈکشن کی بجائے اپنے کسی پراکسی کو، اپنے کسی پرسن کو بھیجتا ہوں آن بیہاف آف مائی سیلف، تو وہ کس لیول تک مجھے انٹرپریٹ کر پائے گا، پورٹرے کر پائے گا ان فرنٹ آف اسٹرینجر ہو از گیٹنگ ٹو نو می۔ اب یہ کیوں میں چاہوں گا ہمیشہ کہ میں خود ہی جاؤں؟ اگر میں نے اپنا ہی انٹروڈکشن کرانا ہے تو میری کوشش ہوگی میں خود ہی جاؤں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی شخص، میرا آئیڈینٹیکل ٹوئن بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نظر انداز کرنے کے قابل ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے میں، دانستہ یا غیر دانستہ، وہ شاید مجھے اس طرح سے ریپرزینٹ نہ کر پائے جس طرح سے میں ایکچوئل میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ جب میں ایک سادہ سا آدمی اپنے ایمبیسڈر چنتے ہوئے پریشان ہو جاؤں گا تو آپ امیجن کریں کہ اسلام کے ایمبیسڈرز جب اسلام کو سوشل میڈیا کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں throughout the world, be it in Urdu, Arabic, English, or whatever language they have, be it whatever dialect they have, whatever philosophy behind their thought they have، وہ جب اسلام کے ایمبیسڈر بن کے اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے تو آپ خود سے یہ سوچیے گا تھوڑی دیر کے لیے، کسی بھی اسلام کے ایمبیسڈر کو سوشل میڈیا پہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا اسلامی قوانین کو، اصولوں کو، ضوابط کو، احادیث کی انٹرپریٹیشن کو، قرآن پاک کی تفسیر کو، ان سب چیزوں کو انٹرپریٹ کر کے اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، چاہے وہ ابھی عمر بھائی کر رہے ہیں سورہ کہف کی صورت میں، یا ساحل الدین کرتے ہیں کسی چیز کی صورت میں، یا انجینئر محمد علی مرزا کرتے ہیں، یا میں کہیں ایسی مجھ سے کوئی جرأت جسارت ہو جاتی ہے اور میں کہیں پہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے میں پیس آن کرتا ہوں آپ تک، تو کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ کہ میں کس مذہب کو، کس دین کو، کس گریٹر وزڈم آف دا لارڈ کو ریپرزینٹ کرنے نکلا ہوں یا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایز این ایمبیسڈر، تو میری ساری پرسنالٹی جو ہے وہ جب تک اسلام سے سرشار نہیں ہے، جب تک، اور وہ بھی اس اسلام سے، اس ایسنس آف اسلام سے، اس فلسفی آف اسلام سے جس فلسفی کی ایکچوئلٹی اسلام کے کی ریپرزنٹیشن ہو، جس کی جو سر سے پا پیکر ہو، جب تک آپ لوگ اس چیز کو ایکوائر نہیں کرتے، یا ہم لوگ ایکوائر نہیں کرتے، یا کوئی بھی شخص اس طرح سے ایکوائر نہیں کرتا اور اپنی کوئی سوچ اس میں ایڈ کر کے پریزنٹ کرتا ہے، تو اس میں کس لیول کا، کتنے پرسنٹیج کا مارجن ہوتا ہے کہ وہ ایمبیسڈر جو ہے وہ دین کی ریپرزنٹیشن پہ کس لیول تک قادر ہے۔ اب جیسے ہی ابھی عمر بھائی نے کہا نا کہ انٹرنیٹ کے تھرو اسلام گھر گھر میں داخل تو ہو رہا ہے، لیکن وہ کن ایمبیسڈرز کے تھرو ہو رہا ہے، اور ان ایمبیسڈرز کی کتنی فہم و فراست ہے دین کے بارے میں، یہ اتنے کی پوائنٹس ہیں کہ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت ہم اپنی، میری ذاتی طور پہ بھی کوشش یہ ہے کہ وہ چاہے پوڈ کاسٹ پولیٹیکل ہو یا ایجوکیشنل ہو، اسپورٹس کی ہو یا شاعری کی ہو، اس میں کوئی ایسپیکٹ ایسا ہائی لائٹ نہ ہو جو قرآن و سنت سے کہیں کسی حوالے سے کانٹرڈکٹ کرتا ہو، کیونکہ کس وقت سوشل میڈیا کے تھرو کون سی آپ کی بات، کون سا میسج کس تک، کس قاری تک، کس ویور تک کیا اثرات مرتب کرتی ہے، یہ ہم کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو عمر بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈسٹریکشن ہے وہ سب سے بڑی انٹرنیٹ ضرور ہے، اس حوالے سے کہ انٹرنیٹ آپ کو نہ صرف دین سے ڈسٹریکٹ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، بلکہ اسلام کی مس ریپرزنٹیشن کی بھی پوری طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ دین سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے تو وہ 50% اگر ہے تو پہلے تو وہ 50% سائڈ پہ کر دیں، پیچھے اگر 50% بھی رہ جائے، حالانکہ وہ 50% نہیں ہے،
لیکن اگر وہ 50% بھی رہ جائے اور وہ کل 50% اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اس اسلام کی ریپرزنٹیشن کتنے پرسنٹ ایکوریٹ ٹو دا کور ہے، وہ پرسنٹیج اتنی منیمل ہے کہ یہ بھی ایک ڈیویشن ہے ان اٹس اون، اور وہ آپ کو ایکچوئل سورس اور ایکچوئل میننگ سے ڈیویٹ کرنے کی پر پوری طرح سے طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے عمر بھائی نے بڑا ٹھیک پوائنٹ کیا کہ the more you study from the books directly, the more you study from the people, the scholars directly who can identify black and white from black and white and the gray matter، تب تک آپ کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، میرے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں۔ اس لیے ڈسٹریکشن کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور سورس آف نالج تک پہنچیں۔